السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو ایک نئی کہانی سناتی ہوں جس کا عنوان ہے زعفران کا سوداگر۔ برسوں پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک زعفران کا سوداگر رہتا تھا۔ وہ زعفران لیے مہینوں مہینوں سفر کرتا اور مختلف شہروں میں جا کر زعفران بیچتا تھا، جس سے اسے اچھا خاصا منافع مل جاتا تھا۔ مگر پچھلے چند سالوں سے اسے اپنے کام میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے سوچا، اگر میں یوں ہی زعفران کی سوداگری کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب نوبت فاقوں تک آ جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی دوسرے شہر جا کر کام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ آسانی سے گزر بسر کی جا سکے۔ چنانچہ سوداگر نے کھانے پینے کا سامان اپنے گھوڑے پر لادا اور سفر پر نکل پڑا۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ آخرکار ایک شہر میں پہنچ گیا۔ شہر جا کر اسے ایک سرائے نظر آیا تو وہ کھانا کھانے اور آرام کرنے کی غرض سے اس طرف چل پڑا۔ سرائے پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا استبل میں باندھا اور خود اپنا تھیلا لیے سرائے میں داخل ہو گیا۔ سرائے کی دیوار پر سامنے لکھا تھا کہ مہمان اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ دیوار پر لکھی عبارت پڑھنے کے بعد اس نے سوچا کہ واقعی سامان کی حفاظت تو خود ہی کی جا سکتی ہے۔ آخر بیچارہ سرائے کا مالک کیسے اتنے سارے لوگوں کے سامان کی حفاظت کرے گا؟ چنانچہ سوداگر نے کھانا کھایا اور اپنے تھیلے کا تکیہ بنا کر وہیں سو گیا۔ جب سوداگر نیند سے جاگا تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ اس کا تھیلا وہاں سے غائب تھا۔ سوداگر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے سرائے میں موجود ہر شخص کی تلاشی لی مگر اسے اپنا تھیلا نہ مل سکا۔ سوداگر کو اپنی لاپرواہی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اسی تھیلے میں تو اس کے سارے پیسے اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ جب تھیلا ملنے کی امید دم توڑ گئی تو سوداگر نے سوچا کہ اب تو میرے پاس اپنے شہر واپس جانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی شہر میں رہ کر کام کرے گا۔ سوداگر سرائے سے باہر نکلا اور استبل سے اپنا گھوڑا کھولا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک فیصلہ آیا کہ کیوں نہ فی الحال اپنے گھوڑے کو اپنی روزی کمانے کے لیے استعمال کروں۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے گھوڑے کو لوگوں کی سواریوں کے لیے استعمال کرے گا اور لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچائے گا۔ اب اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ وہ چوراہے پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کی منزل تک پہنچاتا۔ اس کام سے اسے جو پیسے ملتے اسی سے اپنی گزر بسر کرنے لگا۔ وہ صبح چوراہے پر جاتا اور رات کو سرائے میں قیام کرتا۔ ایک دن معمول کے مطابق چوراہے پر کھڑا تھا کہ ایک نوجوان مسافر اس کے پاس آیا۔ سوداگر نے پیسے طے کرنے کے بعد اسے گھوڑے پر بٹھا دیا اور جو راستہ مسافر نے بتایا تھا اسی راستے پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پہنچے جہاں ایک راستہ دائیں جانب جاتا تھا اور ایک راستہ بائیں طرف جاتا تھا۔ سوداگر نے گھوڑا دائیں جانب موڑا تو مسافر کہنے لگا، گھوڑے والے بھائی، بائیں جانب والے راستے سے چلو۔ سوداگر بولا، دوست، میں دائیں جانب والے راستے سے واقفیت رکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ راستہ محفوظ بھی ہے، اس لیے دائیں جانب والے راستے سے جانا چاہیے۔ مسافر بولا، نہیں نہیں، بائیں جانب والا راستہ چھوٹا اور محفوظ ہے، اس لیے بائیں جانب والے راستے سے چلو۔ مسافر کے زیادہ اصرار پر سوداگر نے گھوڑے کا رخ بائیں جانب موڑ دیا۔ چلتے چلتے کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک بھیانک جنگل میں پہنچ گئے۔ سوداگر کو تجسس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے مسافر سے پوچھا، بھائی، آخر تم نے جانا کہاں ہے؟
مسافر بولا بس کچھ دیر اور۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سوداگر چلتا رہا۔ اچانک چلتے چلتے وہ جنگل کے ایسے حصے میں پہنچ گیا جہاں جگہ جگہ انسانی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر بیچارے سوداگر کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مسافر سے کہا بھائی بس اب بہت ہو گیا، میں اور آگے نہیں جاؤں گا۔ مسافر غصے سے بولا آرام سے چلتے رہو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ سوداگر وہیں رک کر بولا ہرگز نہیں، میرے گھوڑے سے نیچے اترو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ سن کر مسافر گھوڑے سے اترا اور پیٹھ سے خنجر نکال کر سوداگر کی طرف لپکا۔ سوداگر جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا مسافر سے اپنے جان کی بھیک مانگنے لگا۔ سوداگر بولا تم میرا گھوڑا لے لو اور جتنے پیسے میرے پاس ہیں وہ سب بھی لے لو، لیکن خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔ دوسری طرف مسافر نہایت غصے سے بولا آج تم میرے ہاتھوں یقیناً مرو گے اور تمہیں بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ مسافر کی یہ باتیں سن کر اور آنکھوں میں اترا ہوا خون دیکھ کر سوداگر سمجھ گیا کہ شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ سوداگر نے روتے ہوئے مسافر سے التجا کی کہ مجھے نہیں پتا تمہارا دین کون سا ہے، مگر میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر تم میرے ہم دین ہو تو میں مرنے سے پہلے تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس کے بعد تم مجھے خوشی سے موت کے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر مسافر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا تم جلدی سے نماز پڑھ لو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سوداگر کانپتے جسم کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی ختم ہونے کا سوچ کر آنسو اور موت کا خوف بھی تھا۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کی تو موت کا غلبہ اتنا زیادہ ہوا کہ نماز پڑھنا ہی بھول گیا۔ بیچارے کے دماغ میں قرآن کی کچھ آیات آتی تو زبان اسے دہرانے سے قاصر ہو جاتی، لیکن سوداگر نماز میں اسی طرح مشغول رہا اور دل ہی دل میں اللہ کی مدد مانگتا رہا، اور اسے یقین تھا کہ اللہ پاک اس کی مدد ضرور کریں گے۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا اور طوفان کی طرح بڑھتے ہوئے ایک تیز اور نوکیلا نیزہ اس شدت سے مسافر کے سینے میں اتار دیا کہ دوبارہ اسے اٹھنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور مسافر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد گھڑ سوار جتنی تیزی سے جھاڑیوں سے نمودار ہوا تھا اسی تیزی سے وہ ان جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سوداگر یہ منظر دیکھ کر کچھ دیر کے لیے بت بنا کھڑا رہا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا شہر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد سوداگر نے توبہ کر لی کہ آئندہ گھوڑے کو دوسرے لوگوں کی سواری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ شہر میں مختلف لوگوں اور تاجروں کے پاس گیا، ان سے کام کی درخواست کی کہ مجھ غریب کو کوئی مزدوری لائق کام مل جائے، مگر کسی نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ جیب میں پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اور بھوک بھی ستا رہی تھی۔ سرائے میں کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے تو تھے ہی نہیں۔ سرائے کے قریب ہی ایک مسجد بھی تھی۔ اندھیرا چھانے لگا تو اس نے سوچا آج رات مسجد میں ہی بسر کرنی چاہیے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف لیٹ گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، اس لیے مسجد میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اسے کوئی سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جب اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ مسجد میں آنے والا شخص ایک اندھا فقیر ہے جو روزانہ چوراہے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے۔ اندھا فقیر بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک طرف آیا۔ اس نے اپنی چھڑی سے آگے پیچھے ٹٹولنا شروع کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا
کہ وہ مسجد میں اکیلا ہے، تو اس نے مسجد کے آنگن سے ایک اینٹ نکالی۔ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ اندھے فقیر نے اپنا ہاتھ اس گڑھے میں ڈالا اور اندر سے ایک تھیلی نکالی۔ وہ تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اندھے فقیر نے اپنی جیب سے مزید سکے نکالے اور اس تھیلی میں ڈال دیے۔ اس کے بعد تھیلی واپس اسی گڑھے میں رکھ کر اوپر سے اینٹ رکھ دی اور اسے برابر کر دیا۔ اندھے فقیر نے اپنی چھڑی سے ارد گرد کا بغور جائزہ لیا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو جس طرح وہ چپکے سے آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ فقیر کے جانے کے بعد سوداگر اپنی جگہ سے اٹھا اور اینٹ اٹھا کر تھیلی نکالی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ فقیر کی اس تھیلی میں اچھی خاصی دولت موجود تھی۔ سوداگر نے سوچا فقیر کی اس تھیلی میں سے اسے کچھ لے لینا چاہیے، آخر فقیر بیچارہ اندھا ہے، شاید اسے پتہ بھی نہ چلے۔ مگر دوسری طرف اسے ضمیر ملامت کرنے لگا کہ یہ بات بہت غلط ہے، یہ تو چوری ہے، مجھے اس فقیر کی دولت پر کوئی اختیار نہیں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو دوبارہ مطمئن کر کے سوچا کہ میں کون سا فقیر کی ساری دولت چرا رہا ہوں، میں تو اس میں سے کچھ سکے ادھار لوں گا اور ان سے کاروبار کروں گا، اور پھر جب میرا کاروبار چل پڑے گا تو میں فقیر کے سکے اسے واپس کر دوں گا۔ اور ویسے بھی قدرت نے مجھے فقیر کے اس راز سے آگاہ کیا ہے تاکہ میں اس مشکل سے نجات پا سکوں۔ چنانچہ سوداگر نے فقیر کی تھیلی میں سے 40 سکے نکال لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ سوداگر نے ان 40 سکوں سے پہلے تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر کاروبار کرنے کے لیے زعفران خریدنے چلا گیا۔ جب زعفران کی قیمت پوچھی تو اسے پتہ چلا کہ زعفران خریدنے کے لیے رقم کم ہے۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر مسجد میں گیا اور فقیر کی تھیلی میں سے مزید 40 سکے اور نکال لیے۔ اب سوداگر ایک بار پھر زعفران کی سوداگری کرنے لگا۔ کاروبار کے دوران جب جب اسے موقع ملتا وہ فقیر کی تھیلی میں سے سکے نکال لیتا۔ اب اس کا کاروبار خوب چلنے لگا تھا اور وہ شہر کے مشہور سوداگروں میں جانا جاتا تھا اور سب اس سے عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ شہر کے کوتوال سے لے کر قاضی تک سب اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن سوداگر کو اندھے فقیر کا خیال آیا۔ سوداگر اب تک اندھے فقیر کے 200 سکے نکال چکا تھا۔ اس نے اپنی تھیلی میں 200 سکے لیے اور چوراہے کی طرف چل پڑا۔ چوراہے پر پہنچ کر اس نے سوچا کہ میں اندھے فقیر سے کیا کہوں گا؟ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اس کی تھیلی میں سے 200 سکے نکالے ہیں تو شاید وہ ناراض ہو جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ بجائے اس کے میں اسے سب کچھ بتا دوں، میں یہ 200 سکے اسے اپنی طرف سے تحفہ پیش کروں گا، اس طرح میرا قرض بھی اتر جائے گا اور بھرم بھی رہ جائے گا۔ سوداگر فقیر کے پاس گیا اور بولا، جناب آپ یہاں روزانہ کھڑے ہو کر درد بھری آواز میں مانگتے ہیں، میں نے سوچا کہ شہر کا سب سے امیر سوداگر ہونے کے ناطے آپ کو کچھ پیسے بطور تحفہ پیش کروں۔ فقیر نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم مجھے کتنے سکے تحفے میں دو گے؟ سوداگر بولا، میں 200 سکے آپ کو بطور تحفہ دوں گا، آپ قبول کریں۔ سوداگر کے جواب دیتے ہی اندھے فقیر نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، تم نے مجھ غریب اندھے فقیر کے سکے چوری کیے ہیں، تم نے میری تھیلی سے 200 سکے چرائے ہیں اور میں سکے گن کر رکھتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرے 200 سکے چوری ہو چکے ہیں، مگر میں نے چپ سادھ رکھی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب جب تم میرے ہاتھ لگ گئے ہو تو میں تم سے پورا معاوضہ وصول کروں گا۔
سوداگر فقیر کی بات سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ آخر اس اندھے فقیر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے سکے چرائے ہیں؟ چنانچہ سوداگر نے اندھے فقیر سے کہا، میں نے تمہارے سکے نہیں چرائے، میں تو تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا ہوں اور تم الٹا مجھے چور سمجھ رہے ہو۔ اندھا فقیر بولا، اب اس بات کا فیصلہ قاضی کی عدالت میں ہوگا۔ اندھا فقیر اور سوداگر دونوں قاضی کے پاس گئے اور اندھے فقیر نے قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا۔ آخرکار سوداگر مان گیا کہ اس نے ہی اندھے فقیر کے سکے چرائے تھے۔ سوداگر نے کہا، لیکن میں نے وہ سکے چوری کی نیت سے نہیں نکالے تھے، بلکہ قرض کی نیت سے نکالے تھے کہ جب میرا کاروبار چل جائے گا تو اس فقیر کے سکے لوٹا دوں گا، اور یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں مجبور تھا۔ دوسری طرف میرا تھیلا جس میں میرا سب کچھ تھا، میرے پیسے، میرا سامان، وہ بھی سرائے سے چوری ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اندھا فقیر بولا، قاضی صاحب، میں نے اپنی دولت جمع کر کے کاروبار کرنا تھا، سوداگر کی وجہ سے میرے 200 سکے ضائع ہو گئے اور میں اپنا کاروبار بھی نہ کر سکا۔ اس کی وجہ سے مجھے مزید 2 سال اور بھیک مانگنی پڑی۔ میں چاہتا ہوں اب یہ سوداگر مجھے 200 کے بجائے 400 سکے دے، اس کے بعد یہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، ورنہ میں پورے شہر میں اس کا ڈھنڈورا پٹوا دوں گا۔ یہ سوداگر جو بڑا عزت دار بنا پھرتا ہے، اصل میں یہ ایک چور ہے۔ سوداگر نے جب فقیر کے یہ الفاظ سنے تو فوراً 400 سکے دے کر اپنی جان چھڑوائی اور قاضی نے دونوں کو رخصت کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فقیر دوبارہ قاضی کے پاس پہنچ گیا اور سوداگر سے مزید 400 سکے لینے کا مطالبہ کیا۔ قاضی نے کہا، دیکھو سوداگر ایک عزت دار اور شریف انسان ہے، اس نے 200 کے بجائے تمہیں 400 سکے دے دیے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ اسے مزید تنگ نہ کرو۔ مگر فقیر اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا، اگر اسے یہ سکے نہ ملے تو وہ سوداگر کو پورے شہر میں بدنام کر دے گا۔ مجبوراً قاضی نے سوداگر کو بلایا۔ سوداگر نے فقیر کی جانب سے دوبارہ سکوں کے مطالبے پر حیران تھا اور یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ فقیر اب ٹلنے والا نہیں ہے اور بار بار یہاں آ کر مجھ سے رقم ہتھیانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ چنانچہ اس نے فقیر کو 400 سکے اور دیے اور پھر اپنی جان چھڑوائی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور اپنے آبائی شہر ہجرت کر لی۔ اب آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔